چھوٹے چھوٹے بچے، آج اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ماں بلاتی ہے، ماں کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں جیسے کہ ان کی ماں نہیں، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اس طرح بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں کیونکہ ماں کی قدر نہیں۔ میں کہتا ہوں ماں کی قدر ان سے پوچھو، باپ کی قدر ان سے پوچھو، آج جن کے سروں کے اوپر سایہ نہیں۔ آج اگر بیٹا گھر سے باہر پردیس میں جاتا ہے، پیچھے بیوی بچے تو موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن دوائیں دینے والی ماں الوداع کرتے وقت موجود نہیں ہوتی۔ یہ مقام اور مرتبہ ذات الجوان بیٹی اور بیٹے سے ملے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا، دیکھنا ذرا ماں باپ کی عزت، اس کا مقام، اس کی خدمت کرنے کا اللہ صلہ کیا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ رات میں نے خواب دیکھی ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا نعمان بن عرصہ بن نعمان ایک صحابی رات جنت کے بالا خانوں کے اندر تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھ کر پوچھا جبریل امین سے، جبریل امین عرصہ بن نعمان کیسے جنت کے اندر جنت کے بالا خانوں میں تلاوت کر رہا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ رات مجھے اللہ نے خواب کے اندر نعمان بن عرصہ بن نعمان کو جنت کے اندر تلاوت قرآن کی کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ عرصہ بن نعمان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے، تلاوت دنیا کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کی تلاوت کی آواز جنت کے بھرمانے میں سنائی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی اور عمل تو نہیں، لیکن عرصہ بن نعمان اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، دن رات ماں اپنی ماں کی خدمت کے اندر رکھا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے عرصہ بن نعمان کو ماں کی خدمت کرنے کا صلہ یہ دیا کہ عرصہ بن نعمان دنیا کے اندر مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، اللہ جنت کے بلاخانوں کے اندر اس کی تلاوت کی آوازوں کو سنائی دیتا ہے۔ ماں کی خدمت کا صلہ آج ہمارے والدین زندہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں، اور جن کے چلے گئے ان کو بھی نہیں پتا، دعائیں نہیں کرتے۔ کبھی کبھار کو عید پہ چلا گیا، ماں باپ کی قبر پر جا کر کے دعا کرو، کبھی خون کاٹ ہوئی، کبھی کوئی اور کو جنازہ ہوا، اس وقت چلا گیا کہ میری ماں کی قبر کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑا محبت اور پیار کیا، بڑی شفقتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ آج اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نا، دیکھیے ذرا رات کو اگر روئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب میں اور آپ چھوٹے تھے، یہ ہماری مائیں ہمیں اپنے ایک طرف سے اٹھا کر پیشاب کرتے، دوسری طرف رکھتے، اور جب ہمارا پورا بستر گیلا تھا، ماں اپنے بدن پر رات اپنی چھاتی پر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ لیکن مجھے اور آپ کو ان کی جو مشقتیں، وہ تکلیفیں آج میں اور آپ یاد ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ کی قسم، ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح سنیے گا، والدین کی خدمت کا اللہ صلہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے اللہ، آپ کو تو پتا ہے میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، چروایا تھا، اللہ جب بھی میں گھر میں واپس آتا، بوڑھے میرے بچے تھے، بوڑھے ماں باپ تھے، رات سب، لیکن اللہ ایک دن میں دور دراز چلا گیا، واپس آیا کر میں تھا، ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گیا، میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ کے والدین کے سرانے کے اوپر اللہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ میں نے کہا جب میرے ماں باپ ہوں گے، پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا، بعد میں بیوی کو پلاؤں گا۔ اللہ میرے کو بچار بھی نہیں کیا، میں نے سوچا بوڑھے ماں باپ ہے، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، لیکن اللہ میں نے بوڑھے اپنی بیوی بچوں کو بھی نہ بلایا۔ ساری رات میرے بچے بھوک کی وجہ سے روتے رہے،